بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور پاکیزہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے دو گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں خاص طور پر مسلمان مبتلا ہیں، اور یہ ایسے دو گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر میں بھی زیادہ عذاب انہی گناہوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور بدقسمتی سے لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر کسی مسلمان نے قبر کے اندر کامیابی حاصل کر لی تو اس کے آگے کا راستہ آسان ہے، اور اگر کوئی مسلمان قبر کے اندر ناکام ہوا تو آگے حشر میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینے کے کسی باغ میں تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں دو شخصوں کی آواز سنی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو لوگوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی عذاب نہیں آ رہا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کو اسی لیے عذاب آ رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے شخص کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کو منگوایا اور اس شاخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں کی قبروں پر رکھ دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ کھجور کی شاخیں خشک نہ ہوں ان پر قبر کا عذاب آنا بند ہو جائے گا۔ آج کل کے مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ جب بھی وہ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اور یہی گناہ ان کو قبر میں عذاب کا باعث بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر لوگوں کو قبر میں عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ قبر میں اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ زیادہ تر مسلمان تو اس بات کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ قبر میں عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور دوسرا گناہ جس میں مسلمان مبتلا ہیں وہ چغل خوری کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور دوستوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائے، آمین۔